نظمے کی نظر میر انیس کے دو مصرے کہ مجلس کا زہ نور خوشا محفل عالی، حیدر کے محبوں سے کوئی جا نہیں خالی۔ صاحب صدر گرامی قدر ڈاکٹر اسد اریب، واجب الاحترام ڈاکٹر ہلال نقوی، محترمہ ڈاکٹر تسنیم عابدی، علامہ ارتضیٰ عباس نقوی، مولانا عابد مرتضیٰ لکھنوی، استاد رضا علی خان، محترم عادل مختار، بزم راحت سخن، عروس سخن اور خیال نو کے جملہ احباب و خدمت گزاران، اور میر انیس کی محبت میں شہر شہر سے کشاں کشاں پاکستان کے دل میں جمع ہونے والے معزز محبان انیس کی خدمت میں آداب و تسلیمات۔ میرے مقالے کا موضوع میر انیس کے مرثیوں میں ایہام کی جلوہ آفرینی ہے۔ ایہام عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی وہم میں ڈالنا ہے۔ صاحب بحر الفصاحت کے مطابق اس کا ایک نام طوریہ بھی ہے۔ شاعری کے تعلق سے ایہام صنائع معنوی کی ایک قسم ہے جو کہ عبارت ہے کلام میں ایسا لفظ برتنے سے جس کے دو معنی ہوں، ایک معنی قریب اور دوسرا معنی بعید۔ قاری یا سامع کا گمان قریب کے معنی کی طرف جاتا ہے لیکن شاعر کی مراد معنی بعید ہوتی ہے۔ میر انیس کی مشہور و معروف بیت میں لفظ رنگ پر غور فرمائیے اور ایہام کا لطف اٹھائیے۔ گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ اس بیت میں میر انیس نے پھول کی مناسبت سے رنگ استعمال کیا ہے، لیکن رنگ کے معنی بعید یعنی طرز، انداز یا اسٹائل انیس کا مقصود ہے۔ اردو کے تقریباً تمام بڑے شعراء کے یہاں ایہام پر مبنی اشعار بآسانی تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ امیر مینائی نے انیس کے ممدوح کے لیے کیا مطلع کہا؟ جو کربلا میں شاہ شہیداں سے پھر گئے، جو کربلا میں شاہ شہیداں سے پھر گئے، کعبے سے منحرف ہوئے ایمان سے پھر گئے۔ جو کربلا میں شاہ شہیداں سے پھر گئے، کعبے سے منحرف ہوئے ایمان سے پھر گئے۔ غالب کی غزل کا مشہور شعر ہے، لکھتے رہے جنوں کی حکایات خون چکاں، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے۔ اس شعر میں غالب نے قلم کے قریبی معنی کے بجائے معنی بعید یعنی ہاتھوں کا کٹ جانا مراد لیے ہیں۔ مومن خان مومن نے تو یہاں تک کہہ دیا، بس کے ایک پردہ نشیں کے عشق میں ہے گفتگو، بات بھی کرتے نہیں جو صنعت ایہام ہم۔ دہلی میں 18ویں صدی کے اوائل میں جب ریختہ گوئی کا آغاز ہوا تو شعراء نے دیوان ولی کی قوس قزح سے ایہام کا رنگ منتخب کر لیا۔ ڈاکٹر انور سدید نے دہلی کے ابتدائی ریختہ گویوں کے یہاں پائے جانے والے اس رجحان کو ایہام گوئی کی تحریک سے موسوم کیا ہے۔ یہ تحریک 18ویں صدی کے آغاز میں اپنے عروج پر دکھائی دیتی ہے، یہاں تک کہ خدائے سخن میر تقی میر نے نکات الشعراء میں ایہام کو شاعری کی ایک قسم قرار دیا ہے۔ 18ویں صدی کے وسط میں مرزا سودا کے استاد شاہ حاتم نے ایہام کے اس بڑھتے ہوئے رجحان کو مبتذل قرار دے کر اس کے خلاف تازہ گوئی کی تحریک چلائی، اور یوں رفتہ رفتہ دہلی کی شعری روایت میں ایہام ماند پڑنے لگا۔ خواجہ میر درد نے آواز دی، از بس کہ ہم نے حرف دوئی کا مٹا دیا، اے درد اپنے دور میں ایہام رہ گیا۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا ایہام گوئی کے اثرات 19ویں صدی کی شعری روایت پر مرتسم ہوئے ہیں یا نہیں؟ لکھنؤ کے کلاسیکی مرثیوں کا مطالعہ ہمارے اس سوال کا جواب فراہم کرتا ہے۔
ان مرثیوں کے مطالعے سے ہمیں بارہا محسوس ہوگا کہ ہمارے مرثیہ گو شعراء نے ایہام کی معطوب و متعون سند کو سینے سے لگا کر اسے نئی زندگی عطا کی اور لفظ کے تمام امکانات کو بروئے کار لا کر تنگنائے اردو کو وسعت بخشی ہے۔ یہ ہمارے مرثیہ گو شعراء کی دین ہے کہ انہوں نے ایہام کو ابتذال سے نکال کر تقدیسی پیراہن عطا کیا۔ 30 صدی عیسوی کے رومانیت پسند یونانی نقاد لانجائنس نے اپنے نظریہ ترفع آن دا سبلائم میں بڑی شاعری کے جو 5 مخارج بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک ثنائے بدائے کا مؤثر استعمال بھی ہے۔ لانجائنس کے مطابق ثنائے بدائے اس وقت مؤثر ہوتے ہیں جب ان کی شعر میں موجودگی کا احساس نہ ہو۔ ہمارے ممدوح میر انیس کے یہاں ثنائے بدائے نہایت اعتدال سے وارد ہوتے ہیں۔ انیس کے قاری کو بادی النظر میں احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کیسے خاموشی سے سند کو شعر میں سمو کر اسے شعر کا جزو لا ینفک بنا چکے ہیں۔ میں اپنے دعوے پر دلیل کے طور پر آپ کو میر انیس کے مرثیوں سے ایسے اشعار اور مصرے سناؤں گا جن میں صنعت ایہام نہایت چابک دستی سے استعمال ہوئی ہے۔ انیس کی مشہور بیت ہے جو اس سماعت گاہ میں موجود ہر انیسیے کو ازبر ہوگی، گھر سے طلب کیا تھا اسی اعتقاد پر، لعنت خدا کی مذہب ابن زیاد۔ یہ بیت جس بند کی ہے وہ بند طفلان مسلم کی مدح میں ہے۔ آپ اس بند کا پہلا مصرع ملاحظہ فرمائیے کہ اس میں انیس نے پسران مسلم کے تعارف میں ایہام پر مبنی کیسا برجستہ مصرع کہا ہے۔ فرماتے ہیں، دونوں یتیم حضرت مسلم تھے کیا عقیل، دونوں یتیم حضرت مسلم تھے کیا عقیل۔ اس مصرے میں مسلم کی مناسبت سے عقیل کے معنی قریب ان کے والد یعنی حضرت عقیل علیہ السلام ہیں، جبکہ انیس کی مراد معنی بعید یعنی صاحب عقل و فہم ہے۔ آپ نے حضرت عقیل کے پوتوں سے متعلق یہ مصرع دیکھا، اب حضرت جعفر طیار کے نواسوں سے متعلق یہ بیت دیکھیں۔ فرماتے ہیں، ایسا کوئی طفلی میں نمودار نہ ہوگا، ہاتھ ایسا تو جعفر کا بھی تیار نہ ہوگا۔ جعفر کا بھی تیار نہ ہوگا۔ ایک اور مقام پر کہتے ہیں، جعفر ہوں تو ان ہاتھوں کی تیاری کو دیکھیں۔ ایہام کا ذکر ہے تو میر انیس کے شاہکار مرثیے سے میری پسند کا یہ بند ضرور سن لیجئے۔ لات اور عزا اور صفا و مروہ سے تو آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ مرثیے کا مطلع ہے، یارب چمان نظم کو گلزار ارم کر۔ اس کا بند میں یہاں پڑھ رہا ہوں، آپ لطف اٹھائیے گا کہ اصنام بھی کچھ کم تھے نہ کفار تھے تھوڑے، اصنام بھی کچھ کم تھے نہ کفار تھے تھوڑے، طاقت تھی کہ عزا کو کوئی لات سے توڑے۔ کیشوں نے سجدے بھی کیے، ہاتھ بھی جوڑے، بے توڑے وہ بت حیدر صفدر نے نہ چھوڑے۔ کعبے کو صفا کر دیا خالق کے کرم سے، نکلے اسد اللہ آزادے کے حرم۔ بزم راحت سخن کے روح رواں کاظم ناصری کراچی میں اپنے گھر کی سالانہ مجلس میں میر انیس کا مرثیہ در حال حضرت عباس علمدار علیہ السلام پیش کر رہے تھے، جس کا مطلب ہے عباس علی یوسف کنعان علی۔ رخصت کی منزل میں جناب زینب کی زبانی ایک مصرع کہلوایا،
جسے کاظم ناصری سے سن کر میں حیران رہ گیا اور جی چاہا کہ انہیں روک کر اس مصرے کے محاسن پر بات کی جائے۔ مصرع انتہائی سادہ و پرکار ہے۔ جناب زینب ننھی شہزادی سے فرماتی ہیں، پانی کے بہانے سے یہ کوثر پہ چلیں۔ ایک زبان شناس ہی یہاں بہانے سے پیدا ہونے والے ایہام کی داد کا حق ادا کر سکتا۔ ہماری قسمت میں تو بس حیرانی ہی حیرانی ہے۔ میر انیس کا ایک اور پسندیدہ لفظ لال ہے، جسے انہوں نے اپنی مرثیوں میں کمال مہارت سے صرف کیا ہے۔ چند مصرے پیش خدمت ہیں۔ دنیا میں ایک شیر نہیں اس جمال کا، حضرت عباس کی مدد ہے، دنیا میں ایک شیر نہیں اس جمال کا، درِ نجف ہے فاطمہ زہرا کے لال۔ ایک موقع پر پسر سعد حر علیہ السلام سے کہتا ہے، کیا کسی حور کا دکھلا دیا حضرت نے جمال، آ گیا سائل طوبا